السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری دو آیات اس طویل صورت کا اختتام ہے۔ احادیث میں ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترمذی میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں اتاریں جن پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 دن پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحہ کتاب یعنی الحمد شریف اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ان 2 آیات میں ان تمام مضامین میں اسلامی عقائد اور اسلامی طرز عمل کو سمو دیا گیا ہے۔ ان کا خلاصہ ہے جو سورہ بقرہ میں زیر بحث آئے تھے۔ سورہ بقرہ کا آغاز جن باتوں سے ہوا تھا، انہی باتوں سے سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا، غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ اس صورت میں امت مسلمہ کے فرائض کا بڑا حصہ بیان کیا گیا ہے اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلامی قوانین کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں، اور بنی اسرائیل نے جس طرح اپنے فرائض کو نظر انداز کیا اور انہوں نے شریعت خداوندی سے روگردانیاں کی، نافرمانیاں کی، ان کا بھی تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے کچھ قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ حالات بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں بڑے مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا فضل و کرم کیا، اور اس انکار اور ناشکری کا تذکرہ بھی ہوا ہے جو انعامات کے مقابلے میں انہوں نے کی۔ پھر وہ سزائیں بھی یہ بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کے کفارہ کے طور پر انہیں دیں، اور یہ سزائیں موت تک تھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر کوئی مصیبت ڈالنا نہیں چاہتے، نہ اس پر کوئی بھاری بوجھ لادنا چاہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو امت مسلمہ سے کوئی خاص دوستی ہے، جس طرح یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوبین میں سے ہیں، اور نہ یہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نظر انداز کر دیا ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ ہر انسان کو انعام اسی خدمت، اسی عمل پر ملے گا جو اس نے خود انجام دی ہوگی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خدمت کوئی شخص کرے اور انعام کوئی دوسرا لے جائے۔ اسی طرح ہر شخص اسی قصور، غلطی یا گناہ پر پکڑا جائے گا جو اس نے خود کیا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا اس کے قصور اور گناہ کے لیے پکڑا جائے۔ دنیا میں تو ایسا ممکن ہے، لیکن وہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی اور ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں تو یہ سب اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، اور اسی طرح کسی دوسرے آدمی نے کسی برائی کی بنیاد رکھی اور صدیوں تک اس کا اثر جاری رہا تو وہ اس برائی کی بنیاد رکھنے والے کے حساب میں درج ہوتا رہے گا۔ یہ اچھا یا برا جو بھی عمل ہوگا اسی کی کوشش اور نیت کا نتیجہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ہر شخص اللہ کے سامنے اپنا نامہ اعمال خود لے کر جائے گا۔ کوئی شخص وہاں ہیلا بہانہ نہیں کر سکے گا، نہ وہاں کسی کو کسی کی امداد یا سفارش کی امید ہوگی۔ ایسے ہی حالات میں اسی صورت کے آخر میں اہل ایمان کو دعا سکھائی جاتی ہے کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے حالات سے پناہ مانگے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے،
یہ قرآنی دعا، یہ آخری دو آیات معراج کا تحفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی دو آیات پر ختم کیا ہے جو مجھے خزانہ خاص سے عطا کی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا وہ حصہ، وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خود سکھایا اور یہ بتایا کہ ایسے دعا مانگو۔ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی تھیں، جبکہ مکہ میں کفر اور اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ظلم و زیادتی کی انتہا ہو رہی تھی، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں مسلمانوں کے لیے جینا جیرن نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو، اور بد دعا سے منع کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دینے والا جب خود ہی مانگنے کے ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دعا نے اس وقت مسلمانوں کے دلوں کو بہت سکون اور اطمینان دیا۔ ان آیات میں اہل کتاب، اہل ایمان کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو اہل ایمان اور ان کے رب کے ساتھ تعلق کی تصویر کشی کرتی ہے۔ وہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت اور درگزر کا محتاج پاتے ہیں، وہ اس کی درگاہ میں پناہ چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اسی سے تعلق جوڑ رہے ہیں، وہ اس کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہیں اور اسی سے نصرت کے طلبگار ہیں۔ اگر انسان اس قدر کمزور ہو جائے اور اس سے ایسی بھول چوک ہو جائے جس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو، اور یہ بھول چوک کبھی کبھار ہو ہی جاتی ہے، جیسے دودھ ابالنا تھا لیکن ابالا نہیں، یہ بھول ہے۔ دودھ ابالنے کے لیے کھڑے تو ہوئے تھے لیکن پھر بھی دودھ ابل گیا کیونکہ دھیان کہیں اور تھا، تو یہ چوک ہے۔ تو ایسی غلطیاں خطا اور نسیان کے حکم میں آتی ہیں۔ ایسے میں مومن کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ بھول چوک وہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں اپنی غلطی پر مصر نہ ہو، یا وہ جان بوجھ کر حکم عدولی نہ کر رہا ہو، یا وہ کبر و غرور کی وجہ سے نافرمانی نہ کر رہا ہو، یا ٹیڑھے راستے پہ جان بوجھ کر نہ چلے۔ ایسے حالات میں وہ اللہ سے عفو و درگزر کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک انہوں نے ایسے افعال کو برا سمجھا۔ اس لیے یہ دعا مومن کی زبان پر احساس ذمہ داری کی وجہ سے آتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جن امتوں کے پاس رسول بھیجے گئے انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، اور ان امتوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیا کیا بوجھ ڈالے گئے، اور ان پر یہ بوجھ ان کے باعث جرائم کی وجہ سے ڈالے گئے۔ یہ بوجھ کیا ہے جو پہلی والی امتوں پر ڈالا گیا، اور اس لیے ڈالا گیا کہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تھی اور عہد توڑ دیا تھا، اور وہ عظیم بوجھ اب امت مسلمہ کے کاندھوں سے اتار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ بوجھ کیا ہے؟ یہ عظیم بوجھ انسان کے لیے انسان کی غلامی کا بوجھ ہے، جس میں بندہ بندے کا غلام ہے، جس میں انسان کے لیے دوسرا انسان ضابطہ حیات بناتا ہے، انسان ایک طبقے کے غلام ہوتے ہیں، یا جس میں انسان ایک نسل کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم بوجھ جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رہائی دلائی اور ان تمام غلامیوں سے چھڑا کر صرف اپنی بندگی اور غلامی اور اپنی اطاعت کے اندر داخل کر دیا۔ اور اس حق کے راستے میں اللہ کی راہ میں انہیں جو آزمائشیں پیش آئیں، جن مصیبتوں سے وہ گزرے، جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا، اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کا راستہ اختیار کیا اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا، اور جب وہ آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ وہ پوری ہمت سے ان کا مقابلہ کرے۔ لیکن بہرحال مومن کو یہی دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق کی راہ کو آسان کر دے اور ان کو مشکلات اور مصیبتوں سے بچائے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس سے مکمل طور پر بندگی اور اطاعت کا اظہار ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے دل سے اب یہ ارادہ اور نیت ہی نکل گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے۔ وہ صرف یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ مشکلات کا اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈال جسے ہم سہار سکیں، آزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں سے ہم پورے اتر جائیں۔
وہ خائف ہیں، خوف زدہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں، کہیں ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے دوبارہ دور غلامی میں واپس نہ چلے جائیں، جو نہایت ہی برا دور تھا۔ ہم پر رحم کر مالک۔ مالک سے رحم کی امید کی جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مہربانی کرے، جس طرح وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم اور رحمت کرتا ہے اور محبت کا رویہ رکھنے کا عادی ہے، وہی سلوک ہم سے جاری رکھے۔ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ غلطیاں اور کوتاہیاں صرف اسی صورت معاف ہو سکتی ہیں، بے اثر ہو سکتی ہیں، جب اللہ کا فضل شامل حال ہو۔ انسان جس قدر محنت سے بھی وفاداری کرے، اس کے کام میں کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے، اور اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو وہ عفو و درگزر اور رحمت و نرمی سے کام لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بل بوتے پر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، رسول خدا اور آپ بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ اب اہل ایمان اللہ کا مضبوط سہارا لیتے ہیں، وہ اپنے سروں پر اسلام کے جھنڈے بلند کرتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی نصرت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا وہی والی اور وارث ہے۔ وہ اہل کفر کے ساتھ صرف اللہ کے لیے لڑتے ہیں، جو دین اسلام سے خارج ہیں۔ یہ ہے اس عظیم صورت کا خاتمہ، جس میں اس پوری صورت کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سچے مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہر حال میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اس دعا کو قرآن کریم اپنے خاص انداز میں تصویر کشی میں بیان کرتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ اہل ایمان ہاتھ اٹھائے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، صفیں باندھی ہوئی ہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ، آج ہمارا سورہ بقرہ کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ آل عمران کا خلاصہ شروع کریں گے۔ فی امان اللہ۔